میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا ہوگا، ایک بزرگ تھے انتقال کر گئے، مولانا شاہ احمد پرتاپ گڑھی، نقشبندی سلسلے کے بزرگ تھے۔ ہمارے ایک دوست ہیں جاننے والے حافظ شبیر صاحب، انہوں نے مجھے خود سنایا، کہا کہ مجھے حضرت سے کوئی ضروری کام تھا، لیکن وہاں ہر وقت 200 100 250 لوگ ان کے پاس گھیرے رہتے تھے، چونکہ حضرت بڑے بزرگ آدمی تھے پرتاپ گڑھ میں۔ تو میں حضرت سے تنہائی میں ملنا چاہتا تھا لیکن موقع نہیں ملا۔ خیر وقت گزرتا گیا، صبح میں مجھے جانا تھا، میرے ٹرین کا وقت آ گیا۔ وہ دونوں آنکھ سے اندھے ہیں، معذور ہیں، بہت بڑے عالم ہیں لیکن ذی علم آدمی، اردو بہت اچھی بولتے، یہاں میرے پاس بھی آ چکا ہے، یہی سنایا مجھے انہوں نے۔ تو میں نے ایک چھوٹی سی پرچی، میں نے سوچا کہ اب کسی کے سہارے اندھا آدمی ہوں تو جاؤں گا حضرت تک کتنے کو ٹھوکر لگے گی جی، گردن پھلانگنا پڑے گا۔ تو میں نے جو ان کا ساتھ آدمی تھا اس کے ساتھ ایک پرچی لکھوا دی کہ حضرت معذرت کے ساتھ جی، استغفر اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ تو دل میں انہوں نے ایک بات کہی کہ یا اللہ میرا تو وقت ہو رہا ہے جانے کا، اور حضرت بیٹھے ہوئے ہیں وہاں، 200-250 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں کیا کروں؟ یہ بات انہوں نے کس سے کہی؟ دیکھو سمیع کی بات سنا رہا ہوں، اس پر سنا چکا ہوں واقعہ آپ کو، کہ اللہ سے کہا کہ اللہ کوئی سبیل نکال۔ جیسے ہی انہوں نے کہا اللہ تو کوئی راستہ نکال، فوراً حضرت اپنی جگہ سے اٹھ گئے اور ایک آدمی کے سہارے کنارے ہو کے کہا حافظ شبیر کہاں ہیں؟ تو وہ بیٹھے ہوئے تو ادھر، تو ان کے کان میں کیا کہا، شاہد کان لا، کان میں ان سے کہا کہ مولانا اس حقیر فقیر کو مخاطب کرنے کے لیے آپ نے ان سے کہہ دیا؟ جب مرشد کامل ہوتا ہے تو بات خدا سے ہوتی ہے، یہ تعلق جوڑو اللہ سے۔ حافظ شبیر نے کسی کو نہیں کہا، مجھ سے خود کہا حافظ صاحب نے کہ میں نے تو صرف اللہ سے کہا تھا کہ یا اللہ میں اندھا انسان، حضرت اتنے بڑے مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں، پرچی لکھوں گا تو بے ادبی، جاؤں تو بے ادبی، کیا کروں، میرے ٹرین کا وقت ہے۔ تو اللہ سے کہا کہ یا اللہ تو ہی کوئی سبیل پیدا کر دے۔ یہ کہنا تھا کہ حضرت اپنی جگہ سے اٹھ گئے، ایک آدمی کے سہارے ڈھونڈتے شبیر کے پاس آئے، مل لیے اور کہا کہ مولانا ایک پرچی لکھ دیتے ہیں۔ اس فقیر کو آپ نے متوجہ کرنے کے لیے ان سے کہہ دیا؟ مجھ سے خود کہا، حافظ شبیر نے خود کہا۔ ایسا ربط اللہ سے رکھو، بدگمان نہ ہوا کرو۔